دوستو، انسان کی زندگی ڈر سے عبارت ہے۔ قدم قدم لمحے لمحے کے اوپر انسان کی زندگی کے اندر ڈر، خوف، بھے ایک محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ کو ماں باپ کا، اسکول کا، ٹیچر کا ڈر رہتا ہے کہ میں کوئی غلطی کروں گا تو مجھے ٹیچر ڈانٹ دے گا، میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو اس کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ بچپن میں بھی سوچنا پڑتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو کوئی کالج یا یونیورسٹی کی ہو تو اس میں سے کمپٹیشن فائٹ کرنے کا ڈر، مارک شیٹ میں نمبر بڑھانے کا ڈر، اور اس طریقے سے اسفل ہونے کا، کمپٹیشن میں اسفل ہونے کا، یا اپنے کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی اپنا دھندا کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو بھی آپ نے کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نفع، کہیں نقصان، کہیں گھاٹا، کہیں ضرر، کہیں انٹرسٹ کس میں ہوگا، تو اس میں بھی انسان سوچتا سمجھتا رہتا ہے۔ ایک ہیزیٹیشن کی کیفیت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے کہ کیا کریں اور کیوں کریں۔ یہ تو انسان کی زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ پھر انسان کی میرج ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ڈر رہتا ہے، بچوں کا پالن پوشن کیسے کرنے کا ہے، کہاں سے کمانے کا ہے، کہاں کمائی کے سورسز کیسے اپنانے کے ہیں، کیسے دھندا ملے گا، کہاں بزنس کرنی پڑے گی، نوکری کی تلاش۔ تو یہ بھی ایک فکر اور تفکر کے اندر انسان کی لائف گزرتی رہتی ہے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے تو ویسے بھی کمزوری آ جاتی ہے، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو۔ پھر لمبی فیملی بڑھ جاتی ہے تو ساری فیملی اور سارے کنبے کا اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہو رہا ہے، کوئی پوتا بیمار ہو رہا ہے، کوئی دوہتا بیمار ہو رہا ہے، کسی کے یہاں مرتیو ہو جاتی ہے، کسی کے یہاں کوئی کرائسس کھڑے ہو جاتے ہیں، روزی روزگار کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، لفڑا اور جھگڑا اور علماء کے اعتبار سے کئی ایک ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھی بڑھاپے کے اندر انسان ٹارچر ہوتا رہتا ہے، تکلیفیں آتی رہتی ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہوگا، آخرت کی فکر۔ اور یہ آخرت کی فکر تو 24 ہارس انسان کے اوپر لٹکی ہوئی تلوار کی طرح ہے، جو انسان کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ آخرت کے معاملات جو ہیں، قبر میں کیا ہوگا، عالم آخرت میں کیا ہوگا، پلسرات پہ کیا ہوگا، کتنا لمبا پیریڈ ہے، کتنا بڑا وقت ہے۔ انسان کبھی یہ چیزیں سوچتا ہے نا تو نیند کے اندر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہاں، سکون، شانتی، امن اور عیش تو سمندر کو ہے ہی نہیں۔ اگر سمندر ہے تو اس کو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور ایک انسان ڈھور کی طرح زندگی گزار رہا ہے، نہ سمجھ ہے اس کو کوئی، تو پھر اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو سمجھ بھی اتنی رکھو، جو سینسیبل اتنا رکھو کہ جو لیگل ہے اور جس کو فیس کرنا ہے آنے والے وقت میں، فیوچر میں ہمیں کیا چیزیں پیش آئے گی۔ سوچ سمجھ کے اگر بزنس کرتے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کر دین کے اوپر چلتے ہیں تو اس کے اندر فائدہ ہے۔ پھر دین میں چلنے کے اوپر بھی کئی چیزیں آج کل کیا انوالو ہو گئی ہے، بدعت کے نام پہ، شرک کے نام پہ، واہیات کے نام پہ، انلیگل ایشو اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کس طریقے کی بندگی کریں، کس شخصیت کو فالو کریں، کس کو ہم قائد مانیں، کس کو اپنا رہبر مانیں، عالم مانیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کس مسلک کو، کس فرقے کو، کس جماعت کے اندر جائیں، آج کل یہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، انسان کی زندگی ٹینشن، ڈپریشن سے بھری ہوئی ہے، تفکرات سے بھری ہوئی ہے۔ جو تھوڑا بہت سوچتا ہے ان کے لیے تو بس سوچا ہی سوچا ہے، مطلب سوچنے میں ان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ اور تو دوستو، ہر حال میں اگر آپ سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، پیسفل ماحول چاہتے ہو، ایسا انوائرمنٹ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی ہم سکون کی زندگی گزاریں اور عالم آخرت کے معاملے بھی ہم فیش کریں، تو سکون اور اطمینان اور ایک سیٹیفائیڈ ہو کے پیش کریں، تو دوستو آپ کو اللہ کے ذکر سے جڑنا پڑے گا۔ ایک ہی حل، ایک ہی وکلپ، ایک ہی آپشن، ایک ہی راستہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اپنے مالک، اپنے ایشور کو یاد کرتے رہیں۔ وہ کریٹر جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا نام لیتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی۔ اگر یہ آپ ذکر کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
تو یہ آپ کے لیے بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہو آپ، ٹھیک ہے ہاں، کہ نہیں ہے کوئی نیکی کرنے کی طاقت، نہ ہے کوئی برائی سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کے پاس. تو آپ نے کریٹر کے سپرد کر دیا سارا مسئلہ. انسان جو ہے نا یہ ستری بے مہار نہیں ہے، اس اونٹ کی طرح نہیں ہے جس کی کوئی مہار نہ ہو، کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کچھ دنیاوی قوانین اس کا پیچھا کرتے ہیں، کچھ اخروی معاملات ان کا پیچھا کرتے ہیں، کچھ ماحول ان کا پیچھا کرتا ہے، کچھ انوائرمنٹ، کچھ سوشل کرائسس ہوتے ہیں، سماجک لفڑے اور جھگڑے ہوتے ہیں. ان سارے ایشو کو فائٹ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ ایک انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے. نوکری ملتی ہے تو کب چھوٹے گی، مکان کرائے پہ لیتے تو کب بدلنا پڑے گا. اس طریقے سے کوئی بھی دھندا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کب اس کی لینڈ ڈراپ ہو جائے گی، کب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. بزنس کرتے ہیں تو کب اس میں لاس آئے گا، کب اس میں پروفٹ بنے گا. تو یہ بھی سوچ ہے. تو سوچ ہی سوچ ہے انسان کی زندگی کے اندر. میں نے تو یہ تجربہ کیا، ٹھیک ہے. پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، قابل آدمی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی اس سے بھی قابل بنوں. اس کے مد مقابل ہوتے ہیں، اس کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں. ایک انسان بڑا انٹیلیکچوئل ہے، دانشور ہے، اسکالرس ہے، ایکسپرٹ ہے معاملے کے اندر، پھر بھی پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی تمنائیں، ان کی آسائیں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے دماغ میں بھی یہ فطور چلتے رہتے ہیں کہ میں کب اس سے آگے بڑھوں، بڑا ایکسپرٹ بڑھوں، ورلڈ لیول کے اوپر گنیز بک میں اپنا نام درج کراؤں. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو انسان کی سوچ، اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن جب تم اللہ کے راستے کو اپنا لو گے، اللہ کی ذات کے اوپر بلیو ہوگا، اعتماد ہوگا، تمہارا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ کرنے دھرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، خدا کے حضور میں سجدے کرتے رہو گے، تو آپ فکر سے آزاد ہو سکتے ہو. کیونکہ آپ کی سمپل زندگی ہوگی، اور سمپل زندگی میں نہ دنیا میں خطرہ ہے. خطرہ تو اہل جو ثروت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، جن کا بہت بڑا انویسٹ کر رکھا ہے، جن کی بہت ساری فیکٹریز چل رہی ہے، جن کا بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے کاروبار میں لاس ہوگا. اور بڑے آدمی کی پھر دشمنیاں بھی بڑی ہوتی ہے، اور تو اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. قدم قدم اس کو سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے. کئی لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، تو اس طریقے کا مسئلہ ہے. اور ایک بیچارہ سمپل سیدھا سادہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے اوپر توکل کیا ہوا ہے، تو اس کی آخرت میں بھی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ مالدار کی پکڑ ہے آخرت کے اندر. ہم نے آپ کو دولت دی تھی، آپ نے کہاں پہ صرف کیا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن ایک غریب آدمی ہے، سادھارن آدمی ہے، وہ دنیا میں سکون سے جیتا. سڑک پہ سو جائے تو کوئی خطرہ نہیں، ٹھیک ہے، جھونپڑی میں سو جائے تو کوئی خطرہ نہیں، باڈی گارڈ نہ رکھے یا نہ رکھے کوئی خطرہ نہیں، باڈی گارڈ رکھنے کی اس کی استطاعت بھی نہیں ہوتی ہے. تو بس اس کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے، سکون سے بچے اپنی پڑھائی کر لیں، تو بس اس کو کوئی بات کا خطرہ نہیں ہوتا. اور جو رب کو یاد کرتا رہتا تو اس کا دل جو ہے اس سے غلط قسم کے خطرات، وسوسائش، وہ سارے ڈاؤٹ، فکر و افکار، وہ ساری سوچیں ان کی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ قلب مطمئن بن جاتا ہے، سیٹیفائیڈ بن جاتا ہے، پیسفل ہارٹ بن جاتا ہے کہ بس اللہ ہی کرے گا. جس کا توکل، جس کا بھروسہ رب کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طریقے کی زندگی گزارو جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت سکون میسر ہو. دولتوں کا آپ نے انبار لگا دیا، بڑے بڑے امپائرلزم کھڑے کر دیے، لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو کیا. اور زندگی کتنے دن کی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اینڈ تو ہونے والا ہے. مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، ملین ٹریلین میں کھیلتا ہو، لیکن اس کو ایک دن موت تو آنے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو نشچت ہے، اس میں کوئی شک، کوئی صبح، کوئی سندے نہیں ہے. پاگل آدمی بھی جانتا ہے کہ موت آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری آپ نے کیا کر رکھی ہے. ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں، عالم برزخ بھی ہے، قبر کی زندگی ہے، کتنے دن پڑا رہنا پڑے گا، کس طریقے کے عذابات ہیں قبر کے، وہ آپ سنو. اللہ کے نبی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم مردے دفناؤ گے نہیں تو میں آپ کو قبر کا عذاب آپ کے اوپر اوپن کر دیتا، آپ کو بتا دیتا کیا ہو رہا ہے. یہ قبرستان میں بیٹھ کر جو آپ گپ سپ مارتے ہو،
बीड़ियाँ जलाते रहते हो, सिगरेट पीते रहते हो, एक दूसरे से गपशप मारते रहते हो, हंसी मजाक करते रहते हो। लोग कब्रिस्तान में भी हंसी मजाक करते हैं, तफरी के लिए, टाइम पास करने के लिए लोग कब्रिस्तान में जाके बैठ जाते हैं। अगर आपको अजाब महसूस हो ना, जो कब्र के मुर्दे के साथ क्या हो रहा है, तो आप चंपल छोड़कर वहाँ से भागोगे। हंसना तो बहुत दूर की बात, गपशप मारना तो बहुत दूर की बात, लेकिन चंपल आपके वहीं रह जाएंगे। आप इस तरीके से भागोगे, मुर्दे को नहीं दफनाओगे। लेकिन ये कब्र के अजाब जिन्नात और इंसान के लिए मख्फी रखा गया है, बाकी जानवर इसको महसूस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मसले हैं। और फिर आलिम आखिरत का दिन तो 50,000 बरस के बराबर होगा। ये सूरज जो चौथे पांचवें आसमान के ऊपर आप देख रहे हो, ये एकदम नेज़े पे आ जाएगा, क्या आलम होगा। बस अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह का डर दोस्तों दिल में पालते रहो, रब से डरते रहो। कोई भी कदम रखो, फूंक फूंक के रखो, स्टेप उठाओ तो सोच समझ के देखभाल के उठाओ कि कहीं मैं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूँ, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को अजियत तो नहीं दे रहा हूँ, किसी का हक तो नहीं मार रहा हूँ, किसी पड़ोसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। ये आप सोचोगे तो इंशाअल्लाह आपसे बुराइयाँ छूट जाएगी, आप मुतमईन बन जाओगे।